بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. پروگرام ہے پاکستانی زراعت، اور ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر وہ ہے 03335121 بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. کون صاحب؟ حفیظ بول رہا ہوں سر. اللہ. میرا ٹوبا ٹیکسنگ سے ٹوبا ٹیک سنگھ کے کون سا گاؤں ہے؟ کمالیہ، تفصیل کمالیہ. تحصیل کمالیہ. کھدڑ پہننے والوں شدادو، کیا حال ہے؟ شکر ہے سر، آپ بتائیں. چلیے ٹھیک ہے سر. آپ کی کھدڑ تو بہت ہی زبردست، ماشاء اللہ. کمالیہ بڑی کمال. سر خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو ایگریکلچر کے لیے آپ ٹائم سرو کر رہے ہیں. جی. تو سر ایک کوشچن یہ تھا، پچھلے دنوں سر یہ نا غفلت ہو گئی تھی تھوڑی سی. تربوز پہ وہ کالے تیلے کا وہ کہتے ہیں، وہ بہت اٹیک ہو گیا تھا او سر. ہو. ویسے کون سی ورائٹی لگائی تھی؟ اگستا سر. ہیں؟ اچھا. اگستا. اگسٹا اچھی ورائٹی ہے. تو کتنا اس کا کوئی فائدہ کوئی آپ کو خاص طور پہ ہے؟ سر ابھی تو پہلے تو کافی فائدے تھے، ابھی تو ہر طرف یہ ٹنل ہی ہے. ہیں؟ اچھا. ہاں. تو ٹنل کون سی؟ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. چلیں، یہ تربوز کے بارے میں بہت سارے ناظرین اور سامعین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تربوز ایک نہایت، اللہ اکبر، بہت پیاری یہ سبزی، کیا یہ تو پھل ہے. اور یہ بہت اس کو سمجھا جاتا ہے سستا اور مقبول ترین ہمارے پنجاب میں اور پاکستان کے علاوہ میں نے یہ مڈل ایسٹ میں دیکھا. اور جہاں جہاں گیا وہاں پہ تربوز کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اور ہمارے میرا بھی ایک فیوریٹ پروگرام ہے، کبھی کبھی دیکھتا ہوں، وہ عزیزی، کیا نام اس کا، حسب حال. تو اس کو بھی تربوز بہت پسند ہے. تربوز بہت زبردست چیز ہے، بہت، اور ہر طبقے کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اور یاد رہیں کہ بڑے شوق سے، اتنے شوق سے کھاتے ہیں. اور اس کا پھل سخت گرمی میں خاص طور پہ یہ ٹھنڈک کا احساس وہ دلاتا ہے. اور ٹھنڈا کر کے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک لالا موسیٰ میں رہتے تھے، وہاں برف خانہ تھا حاجی سلیم صاحب کا. حافظ متی اللہ ان کے اب بیٹے ہیں، ڈاکٹر حافظ متی اللہ، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں. اور ان کا ایک برف خانہ ہوتا تھا، اور برف خانے میں ہم لوگ وہ تربوز باقاعدہ رات کو وہاں رکھتے تھے تاکہ صبح نہار منہ اس کو کھایا جائے. اور ٹھنڈا تربوز، اس کا مزہ ہی اور ہوتا تھا. اور اب الحمدللہ اب تو فریج ہے، فریج میں اور خوب ٹھنڈے کر کے جب تربوز کھاتے ہیں تو یہ واقعی بہت مزیدار چیز ہے. اور سکون قلب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس کا باعث بنتا ہے. اور تربوز کی مٹھاس جو ہے اس میں 8 سے 9% تک ہوتی ہے. یہ میں ذرا سائنس اور اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں جو مٹھاس ہوتی ہے اس میں نصف حصہ وہ گلوکوز کا ہوتا ہے. اور تربوز غذائیت کے اعتبار سے بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے. اور اس میں انسانی قوت کے حرارے، لحمیات، چونا، وائٹامن اے، بی اور سی جو انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے، کافی مقدار میں یہ پائے جاتے ہیں. اب رہا اس کے موسم، اب بھی ان کے سوال پہ بھی آئیں گے، وہ تو تھا ان کا تیلے کا مسئلہ. لیکن میں عام ناظرین کے لیے سوچا کہ یہ کیوں نہ ہو اس تربوز کی پروڈکشن ٹیکنالوجی یا تربوز کی کاشت کہہ لیں یا اس کو پیداواری ٹیکنالوجی یا اس کو بونا، اس کے بارے میں
میں نے سوچا کہ کچھ روشنی ڈال دو. اس کے لیے آب و ہوا کیسی چاہیے, اس کے لیے یاد رکھیں گرم موسم یہ نہایت موزوں ہے. اس کی فصل البتہ جو فراسٹ ہے یا کورا اس کو برداشت نہیں کرتی, اور موسمی رد و بدل اور بارش سے اسے زیادہ نقصان نہیں ہوتا. البتہ مرطوب آب و ہوا میں فصل پر مختلف بیماریوں کے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور بیج کے عمدہ اگاؤ کے لیے کوئی 24 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہر درجہ حرارت وہ اس کے لیے موزوں ہے. میں سمجھ دیٹ از دا بیسٹ ٹیمپریچر جس میں یہ گرو کرتا ہے, یعنی 24 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اور اگر 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر بھی یہ پودوں کی نشو و نما, وہ یہ یاد رکھیں اس سے جب نیچے وہ زیادہ ٹھنڈ ہو تو اس کی نشو و نما ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی. اس کا وقت کاشت کیا ہے یہ آپ پوچھنا چاہیں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اور جو کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ عام فصل کو شروع فروری سے مارچ کے آخر تک کاشت کیا جا سکتا ہے. یعنی شروع فروری یعنی ارلی بگننگ آف فیبروری اور ٹل اینڈ آف مارچ, یہ آپ فروری مارچ میں اس کو کاشت کر سکتے ہیں. یہ اس کا موسم ہے, اور یہ فصل جون جولائی میں تیار ہو جاتی ہے. اور جون جولائی میں آپ کو معلوم ہے کتنی سخت گرمی ہوتی ہے, اور بارشوں سے پہلے تو اس کا مزہ ہی اور ہے, اور گرمی کو دور کرنے کے لیے اور خوب لوگ اس سے مزے لے کے کھاتے ہیں. اور اس تربوز کی 2 اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں. دریاؤں کے ساتھ ساتھ موسم برسات کے بعد یعنی اکتوبر میں اس کا بیج بویا جاتا ہے, اور سردیوں میں فصل کو کوہر سے بچانے کے لیے سرکنڈا وغیرہ وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض علاقوں میں تربوز کو جولائی کے وسط میں کاشت کیا جاتا ہے, اور اسے اکتوبر میں اس سے پھل لے لیا جاتا ہے. یعنی اس کو ہم ہارویسٹنگ یا برداشت کہتے ہیں اردو میں, یعنی اس کو ہارویسٹنگ اس کی اکتوبر میں ہوتی ہے. تو یہ, اور اس کے لیے زمین اور اس کی تیاری کے لیے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ پانی کے مناسب نکاس والی ریتلی میرا زمین یہ زیادہ موزوں ہے. سیم البتہ اور شور زدہ زمین اس کے لیے کاشت کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے, وہ بالکل نہیں. یہ جو سیلائن اور سالٹش اور واٹر لاکڈ یعنی کہ شور زدہ اور سیم والی زمین, وہ اس میں یہ کاشت نہیں کرنا چاہیے. اور زمین کی تیاری کے لیے ایک بار مٹی پلٹنے والا ہل چلا کر اور 3-4 دفعہ عام ہل چلائیں, اور ہر دفعہ ہل چلانے کے بعد اس کو پلینکنگ کر دیں, سہاگا کر دیں, تاکہ یہ پلین اس میں اور مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں اور بھربھری زمین ہو جائے. اور مٹی جب بھربھری ہو جائے گی زمین, بہترین بیڈ اس کی کا تیار ہو جائے گا. اور کاشت سے 1 مہینہ پہلے اس میں آپ اچھی طرح اس کو ہموار کر کے اور کوئی 15 سے 20 ٹن گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد وہ ڈال دیں, اور ہل چلا کر اس کو زمین میں ملا دیں, اور ملانے کے بعد اس کو یہ زمین اچھی طرح تیار ہو جاتی ہے. اس کو تیار کریں, اور تیار کرنے کو آپ کہیں گے کہ شرح بیج کتنی چاہیے, اس کا سیڈ ریٹ کتنا ہے, تو سیڈ ریٹ اس کے لیے آپ کو 1.5 کلو سے 2 کلو گرام فی ایکڑ آپ اس میں وہ لگا سکتے ہیں. لیکن چھوٹے سیڈز بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بیجوں والے اگر کوئی آپ کو آپ لگانا چاہ رہے ہیں تربوز, تو اس کے لیے چھوٹے بیجوں والی جو اقسام ہیں ان کی آپ کو 1 کلو فی ایکڑ سیڈ کافی ہوتا ہے.
طریقہ کاشت اور اس کے لیے کیمیائی کھادیں کون سی ہونی چاہیے. تو کاشت کے وقت 2 سے 3 مرتبہ ہل اور سہاگا چلا کر میں نے کہا جس طرح کہ نرم اور بھربھری زمین پر پٹڑیاں بنانے کے لیے 3.5 میٹر کے فاصلے پر نشان لگا لینے چاہیے اور ان نشانوں پر 2 بوری امونیم سلفیٹ اور 3 بوری سپر فاسفیٹ. تو 2 بوری امونیم سلفیٹ اور 3 بوری سپر فاسفیٹ فی ایکڑ وہ ملا کر ڈالی جائے اور بعد میں اس طرح پٹڑیاں بنائی جائیں کہ پانی دینے والی ایک نالی بنائیں گے. نالی تقریباً ½ میٹر چوڑی ہونی چاہیے اور پٹڑیوں کا سائز 3 میٹر ہونا چاہیے اور پٹڑیوں کے دونوں سائڈز پہ بیج کو ان پٹڑیوں کے دونوں سائڈز پہ 60 سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ نے ان کو بیج بونا ہے اور ایک جگہ پر 2 یا 3 بیج وہ لگائیں. اور اگر بوائی سے بوائی سے قبل آپ جو ہے بیج کو 8 سے 10 گھنٹے تک پانی میں اگر بھگو دیں تو اس سے اگاؤ جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا. اور اس کے بعد کاشت کے بعد پانی خاص طور پہ بڑی احتیاط سے وہ لگائیں تاکہ پانی پٹڑیوں کے اوپر نہ چڑھ جائے بلکہ وہ سم کے وہ اس تک پہنچے, ورنہ اگر اوپر پٹڑیوں کے اوپر پانی چڑھ جائے تو پھر وہ کرسٹ سا بن جاتا ہے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کرونڈ بن جاتا ہے اور کرونڈ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے وہ زمین جو پیکٹ ہو جاتی ہے اور اس میں سے اگاؤ بیج کا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہ اگتی نہیں ہے, نکلتا ہی نہیں ہے بیج, پلانٹ جو ہے وہ اس سے سر نہیں نکال سکتا. تو تربوز کی فصل جب پھولوں پر آتی ہے تو اس وقت گوڈی کرنے کے بعد اس کو 2 بوری امونیم سلفیٹ فی ایکڑ وہ ڈالنی چاہیے اور پھر پودوں کے ساتھ مٹی چڑھا دینی چاہیے اور اس کے آب پاشی کر دینی چاہیے. اس طرح اس کے جو ہے یہ آپ کی بڑی زبردست فصل تیار ہونی شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب پھل لگنا شروع ہو تو اس وقت پھر جب پھل لگنا شروع ہو, یاد رکھیں وہ سٹیج بڑی زبردست ہے, اس میں 1 بوری امونیم سلفیٹ پھر فی ایکڑ وہ ڈال کے اور پھر آپ پانی لگا دیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پھل کا حجم جو ہے وہ سائز وہ بڑا ہوگا اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا. اور جن زمینوں میں پوٹاشیم, اگر آپ بہتر ہے کہ اس کا انالیسس کرائیں, تجزیہ کرائیں زمین کا, جس میں پوٹاشیم کی کمی ہے وہاں پوٹاشیم سلفیٹ ضرور ڈالیں. اس سے آپ کے پھل کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی اور مٹھاس بھی بہت زبردست ہوگی. اور آب پاشی اور چھدرائی اور گوڈی یہ ہے شروع میں فصل کو 2 سے 3 پانی ہفتے کے وقفے سے لگانے چاہیے اور بعد میں یہ وقفہ ضرورت کے مطابق 10 سے سمجھ لیں 14 دن تک یہ کر دینا چاہیے. اور جب پودے 3-4 پتے نکال لیں اور اس وقت ہر جگہ پر ایک تندرست پودا چھوڑ کر فالتو پودے نکال دینے چاہیے. یہ چھدرائی کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے کہا تھا ایک جگہ پہ 2-3 دن جب بھی سیڈز لگانے ہیں, جو ہیلدی ہوگا اس کو رہنے دینا ہے, جو کمزور ہے اس کو نکال دیں. تو یہ چھدرائی کر دیں اور اس کو ہے کہ جڑی بوٹیوں سے پاک صاف کرنا چاہیے اور اس کے لیے گوڈی وغیرہ کریں تاکہ اس کی نشو و نما پودوں کی اچھی ہو. اور اس کے لیے مختلف قسم کی بہترین ورائٹیز کی اب اور اس میں جدت بھی آتی جائے گی. جب تک یہ پروگرام ہوگا تو پتہ نہیں کون سی ورائٹیز آئیں. آپ دیکھ لیں کہ کون سی ورائٹیز آپ نے لگانی ہے. اس وقت ہائیبریڈ سیڈ بھی بہت سارا دستیاب ہوگا, اب بھی ہے, اس کے بھی آپ اس سے آپ کر کے اور ان کی زیادہ سے زیادہ وہ پیداوار لیں. اب رہا سوال یہ کمالیہ والے بھائی صاحب کا کہ ان کے تیلیا کا اٹیک ہو گیا. عموماً اس پہ پھل کی مکھی یا فروٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے اور فروٹ فلائی ہو گئی, پھر سرخ جوئیں ہوتی ہیں
ریڈ مائٹس ان کو کہتے ہیں، ان کا اٹیک ہو جاتا ہے، تیلے کا اٹیک ہوتا ہے. تو تیلے کا اٹیک یا کوئی بھی ہو. اور اس کے علاوہ زیادہ تر تو ان کا ہوتا ہے، ایک اور ہوتی ہے لال بھونڈی. لال بھونڈی کا بھی اس پہ حملہ ہوتا ہے. اور لال بھونڈی جو ہوتی ہے وہ پتوں کو کھاتی ہے. اور اس کے تدارک کے لیے تو آپ کوئی بھی ڈسٹ دیکھ کے، وہ پیسٹیسائڈز ملتے ہیں، 7 ہے، 7 ڈسٹ کا دھوڑا کر دیں تو زبردست اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. اور جتنے بھی رس چوسنے والے کیڑے ہیں، یا تیلا ہو یا فروٹ فلائی ہو یا سرخ جوئیں ہوں، ان کے لیے آپ دیکھ لیں کوئی اچھی قسم کی نہ ہو تو کراٹے کا وہ سپرے کریں، انشاءاللہ تعالی وہ بخوبی اس سے کنٹرول ہو جائے گا. تو باقی انشاءاللہ تعالی اس کی بیماریوں کے بارے میں ڈیٹیل سے میں بات کروں گا کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی. اور ان بیماریوں کا سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور ان کے کازز کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور ان کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. اور اجازت سے پہلے حدیث مبارک. تو آج کی حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے. تو سلام کرنے میں کوشش کریں سبقت لے جائیں. جو بندہ پہلے سلام کرے گا وہ اللہ رب العزت کے قریب تر ہوگا. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں، اور خصوصاً اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ اجازت دیں. فی امان اللہ.